چیپٹر آف ہسٹری کے معزز سامعین، السلام علیکم۔ سامعین، تاریخ ہند کے سلسلے کی چھٹی ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ معلوم ہوتا ہے کہ اول آرین نے جمنا کے بالائی حصے کو عبور کر کے گنگا کے بالائی حصے تک قریب 300 میل لمبائی کا ملک فتح کیا۔ گنگا کے بالائی حصے میں ایک شہر بسایا جس کا نام ہستنا پور رکھا۔ اس سے تقریباً 60 میل کے فاصلے پر جمنا کے بالائی حصے میں ایک اور شہر بسایا جس کا نام اندر پرست رکھا۔ بعد ازاں یہ شہر شمالی ہند کا دارالخلافہ بنا اور دہلی کے نام سے مشہور ہوا۔ سامعین، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے چیپٹر آف ہسٹری کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ شکریہ۔ پھر بازوں نے جنوب کا رخ کیا، 150 میل کے قریب جا کر 2 شہر اور بسائے، ایک آگرہ جمنا کے کنارے، دوسرا کنوج جس کو وہ کامپلیا کہتے تھے، دریائے گنگا کے کنارے پر۔ اس سے آگے جا کر بعض آرین اس مقام پر پہنچے جہاں گنگا اور جمنا ملتی ہیں۔ یہاں 5واں شہر بسایا جس کا نام پریاگ رکھا، اب اس کو الہ آباد کہتے ہیں۔ سامعین، قیاس کیا جاتا ہے کہ آرین کو اس سرزمین پر تسلط کرنے میں 300 برس کے قریب لگے ہوں گے۔ اس زمانے میں بھی وید کے دیوتاؤں کی پرستش ہوتی تھی، مگر آرین کے رسم و رواج میں آہستہ آہستہ تغیر و تبدل ہو رہا تھا۔ اس 300 سال کے عرصے کو مہابھارت کا زمانہ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ سنسکرت کی دوسری بڑی کتاب مہابھارت میں جس بڑی لڑائی کا ذکر ہے وہ اسی زمانے میں ہوئی تھی۔ آرین کے بہت سے قدیم گروہوں اور فرقوں کے نام تک صفا ہستی سے مٹ گئے ہیں۔ یہ لوگ ہند کے پرانے باشندوں سے لڑے اور آپس میں بھی لڑائیاں کرتے رہے۔ مہابھارت میں ان 2 قوموں کے نام دیے ہیں جن کے درمیان یہ جنگ عظیم واقع ہوئی تھی۔ لفظ مہابھارت سے وہ جنگ عظیم مراد ہے جو راجہ بھرت کی اولاد کے درمیان واقع ہوئی، مگر کتاب مہابھارت اس کے بہت بعد تصنیف ہوئی۔ اس لڑائی کے قصے سینہ با سینہ چلے آتے تھے۔ بھاٹ اور شاعر راجوں مہاراجوں کی سبھاؤں میں قصے گاتے اور سناتے تھے۔ بڑھتے بڑھتے قصہ اتنا بڑھ گیا کہ زمانہ گزرنے پر اس میں بہت سی نئی داستانیں شامل کی گئیں۔ اس سے بعد کے عہد میں، جسے برہمنوں کا زمانہ کہتے ہیں، ایک برہمن بیاس جی نے ان قصوں کو نظم کر کے مسلسل کیا۔ یہی نظم اب مہابھارت کے نام سے مشہور ہے۔ مہابھارت میں آرین قوم کے رسم و رواج کا جو حال درج ہے، اس کی نسبت یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ وہ کہاں تک اس زمانے کا ٹھیک پتہ دیتا ہے جس کو ہم نے یہاں مہابھارت کا زمانہ قرار دیا ہے، اور کہاں تک اس بعد کے زمانے سے متعلق ہے
جس کو برہمنوں کا عہد کہا جاتا ہے، اور جس میں آرین لوگوں کے مذہب، زبان اور رسم و رواج میں بہت بڑا تغیر و تبدل ہو چکا تھا۔ سامعین، اس قدیم زمانے میں آرین کی دو بڑی قومیں جن کے نام آج تک چلے آتے ہیں یہ تھیں۔ اول بھرت یا کڑور، جو دریائے گنگا کی بالائی وادی میں رہتے تھے اور جن کی راجدھانی ہستنا پور تھی۔ دوم پانچال، جو کچھ نیچے کی طرف گنگا کے پاس رہتے تھے اور جن کی راجدھانی کامپلیا یعنی کنوج تھی۔ بھرت قوم کا راجا دھرت راشٹر جنم کا انتا تھا۔ اس نے اپنے چھوٹے بھائی پانڈو کو راج دیا، جس کے 100 بیٹے تھے، جن میں سے دریودھن سب سے بڑا تھا۔ یہ اپنے کسی بزرگ کرونامی سے کورو کہلاتے تھے۔ پانڈو کے 5 بیٹے تھے، یہ پانڈو کہلاتے تھے۔ ان میں سے بڑے اور مشہور بھیم اور ارجن تھے۔ کورو پانڈو شہزادے، جنہوں نے ہستنا پور کے راج محل میں اکٹھی تعلیم و تربیت پائی تھی، ہمیشہ آپس میں لڑتے بگڑتے رہتے تھے۔ بات یہ تھی کہ کورو چاہتے تھے کہ پانڈو کے بعد راج کے مالک ہم ہوں، اور پانڈو چاہتے تھے کہ ہم۔ آخر پانڈو کے مرنے کا وقت آن پہنچا، اور اپنے 100 بیٹوں کی مدد سے دھرت راشٹر ہستنا پور کی گدی پر بیٹھا اور پانڈو کو جلا وطن کر دیا۔ مدت تک پانڈو ادھر ادھر ملک میں پھرتے رہے کہ کوئی معقول جگہ مل جائے اور اس میں آباد ہو جائیں۔ سامعین، اس وقت پانچال کے راجا کا نام درپد تھا۔ اس کی ایک خوبرو بیٹی دروپدی تھی۔ اس وقت کا دستور یہ تھا کہ ایک دن مقرر کیا جاتا تھا۔ لڑکی اس روز اپنے لیے دلہا پسند کرتی تھی۔ دستور کے موافق راجا درپد نے ایک دن مقرر کیا کہ دروپدی اپنا خاوند خود پسند کرے۔ جس وقت سب راج کنور سبھا میں آ کر بیٹھ گئے تو دروپدی کی طرف سے اس بات کا اعلان ہوا کہ جو کوئی میرے باپ کی کمان سے نشانے پر تیر بٹھا دے گا وہی میرا خاوند ہوگا۔ سامعین، بہت سے شہزادوں نے قسمت آزمائی کی مگر ناکام رہے۔ کورو بھی انہی میں شامل تھے۔ ارجن، جو اپنے بھائیوں کے ساتھ اس موقع پر موجود تھا، آگے بڑھا اور تیر کمان پر چڑھا کر جو چھوڑا تو سیدھا نشانے پر جا بیٹھا، اور اسی وقت دروپدی کا بیاہ ہو گیا۔ جب کورو نے دیکھا کہ اب پانڈووں کی پشت پر ان کا سسر پانچال کا راجا ہے تو انہوں نے ہستنا پور کا آدھا راج بانٹ کر پانڈووں کو دے دیا۔ پانڈووں نے وہ مغربی حصہ لے لیا جس میں سے جمنا بہتی تھی، اور اس میں اندر پرست کی بنیاد رکھی۔ جو گھنے بن اور جنگل اس علاقے میں تھے، کچھ کاٹے، کچھ جلا دیے، اور ان وحشی قوموں کو جو یہاں آباد تھیں اور ناگوں کے نام سے مشہور تھیں، نکال کر اپنی سلطنت قائم کر لی۔ اس پر بھی کورو چپ ہو کر آرام سے نہ بیٹھے۔ انہوں نے پانڈووں کو بلا کر ان کے ساتھ جوئے کا کھیل شروع کیا اور چالاکی سے ان کا راج پاٹ بلکہ بیوی بھی جیت لی۔ ان بیچاروں کو ہستنا پور چھوڑنا اور پھر 13 برس تک جلا وطن رہنا پڑا۔ 13 برس کے بعد انہوں نے چاہا کہ ہمارا راج ہمیں مل جائے، مگر کورو کب مانتے تھے، انہوں نے نہ دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں فریقوں میں بڑی بھاری جنگ ہوئی۔ فریقین کے ساتھ بہت سے راجا اور ان کے مددگار تھے۔ پانڈووں کی طرف سے شری کرشن تھے اور پانچال کا راجا۔
श्री कृष्ण द्वारका के राजा थे, जिसे अब इलाका गुजरात कहते हैं। ये बड़े काबिल सिपाहसालार थे। अब हिंदू उनको अवतार करके पूजते हैं। दिल्ली से शुमाल मगरिब की तरफ कुरुक्षेत्र के मैदान पर अब पानीपत आबाद है। 18 दिन तक घमसान की लड़ाई रही। कौरव हार गए और एक एक करके मारे गए और पांडव हस्तिनापुर के राज के मालिक हुए।